आदाब नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक रहीम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं, और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पीर निसार की, जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। निसार साहब, आपका खैर मकदम हमारे तारिक प्रोग्राम साहब में। शुक्रिया। निसार साहब, पहला क्वेश्चन मेरा जो आपसे होगा वो ये होगा कि एसोसिएशन तो ठीक है, अगर हम माने हर एक महकमे की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन होती है, ठीक है, मुलाजिमों के अपने जो मसाइल होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि 4 से 5 जो इस वक्त काम कर रही हैं टीचर्स की, आप पढ़ाने पे कम और एसोसिएशन बाजी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या रिएक्शन रहेगा पहला? तारिक साहब, जैसा कि आपने कहा कि एसोसिएशन तो ठीक है, क्योंकि जहाँ तक एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस का ताल्लुक है, हम जो मुलाजमीन की या जो जो टीचर्स की बात करें, अगर हम खासकर जो उनके जेन्युइन डिमांड्स होते हैं, जेन्युइन राइट्स होते हैं, जायज़ मुतालबात होते हैं, उनके हुकूक होते हैं, उनकी खातिर हम जद्दोजहद करते रहें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और आपने शायद खुद एक मीडिया जो आप ताल्लुक़ रखते हैं, एक जर्नलिज्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपने देखा होगा कि दुनिया के हर किसी कोने में जितने भी लोग जुड़े, हर किसी पेशे से जुड़े हैं, हर लोगों की अपनी यूनियन होती है जो अपने मसाइल हल करने के लिए तगदो में रहते हैं। जहाँ तक आपने बात की बच्चों को पढ़ाने की, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से ये सवाल जहन में आई। नहीं नहीं निसार साहब, मेरे मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए, नेपोटिज्म जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जब भी जो भी आपका फेवरेट होता है तो उस टीचर को सॉफ्ट जो है पोस्टिंग मिलती है। अगर हम सीओ साहब की बात करें, कुपवारा की बात करें, या अगर हम पूरे वादी की बात करें, जो भी एसोसिएशन के नज़दीकी बंदे होते हैं, नज़दीकी टीचर्स होते हैं, उनको जो है उनको सॉफ्ट जो है पोस्टिंग मिलती है। और जो खमियाजा जिसको भुगतना पड़ता है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ये भी एक इस वक्त सवाल जो है वो गश्त कर रहा है। आपके पास कोई मिसाल है ऐसी? बिल्कुल हमारे पास मिसालें हैं, बिल्कुल ऐसी मिसालें हैं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक नहीं ये ऐसा गुजरा होगा, तब तक मैं आपसे ये सवाल कैसे कर सकता हूँ? जी तारिक साहब, मैं आपको अपने टीचर्स फोरम की बात अगर करूँ, हमने कभी टीचर्स फोरम को इस्तेमाल होने नहीं दिया है। टीचर्स के पर्सनल मैटर्स के लिए या उनके ज़ाती मफाद के लिए हमने टीचर्स फोरम को इस्तेमाल होने नहीं दिया। अब जहाँ बात करते हैं आपकी टीचर्स की प्राइम पोस्टिंग होती है, मैं वो कह दूं कि जब भी किसी महकमे में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, सियासी मुदाखलत हो जाती है, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और यहाँ मैं आपको वो सुख से कह दूं कि अगर कहीं पे हुआ है, वो आज तक सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है, सियासी मुदाखलत की वजह से हुआ है। टीचर्स फोरम का कोई इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा एक और जो बात है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त लॉकडाउन जारी है, तो गवर्नमेंट की जानिब से हाल ही में एक सर्कुलर आया था कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। तो आपको लगता है कि ये जो कदम था गवर्नमेंट का, ये फ्रूटफुल रहा है? क्योंकि आपको खुद भी मालूम होगा, आप भी एक आप सरहदी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, कुपवारा से। अभी यहाँ पे हमारे गिरदोनवा में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे अभी मोबाइल नेटवर्किंग नहीं है। जो 4G या 2G की बात करें, नेट जो एक्सेस है वो बच्चों को है ही नहीं, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, तो नेट की दूर की बात है। तो इस कदम को आप कैसे मानते हैं, और इस पे आपका क्या रिएक्शन? जी तारिक साहब, सबसे पहले मैं अपने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजहर सामून साहब हैं, और जो हमारे दोनों डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर कश्मीर और डायरेक्टर जम्मू, उनकी सराहना करना चाहूँगा। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 की वजह से सारा निज़ाम ठप हुआ, सब कुछ बंद हुआ। यहाँ तक कि लोग घरों में बैठे रहे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया कि अगर कोई ज़्यादा इसमें मुतासिर है, वो स्कूल का बच्चा है। आप आज खुद देखते हैं कि आज जब थोड़ी बहुत नरमी हुई है लॉकडाउन में, आज गाड़ी वाला, सुमो वाला, दुकानदार, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, हर एक पेशे से जो ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, वो आज बाहर निकलते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन अगर कोई बैठा है, वो स्कूल का बच्चा बैठा है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया कि हम बच्चों की थोड़ी बहुत उनकी तालीम जारी रखने के लिए हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी 2G नेटवर्क का सिलसिला चालू है। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले आपने 10-15 दिनों पहले हुए गांदरबल और उधमपुर में 4G रिस्टोर किया, लेकिन मार्च से हमारा 2G सिस्टम चल रहा है।
اور جب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ بچوں کو پڑھایا جائے، ہمارے ٹیچرس نے، میں اپنے ٹیچرس کی بھی سراہنا کرنا چاہوں گا، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، بہت کوشش کی زوم ایپ کے ذریعے، آن لائن کلاس کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، باقی اپلیکیشنز کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی، لیکن ایز اے ٹریڈ یونین لیڈر یا ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف ٹیچرس یا اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں وہ کافی نہیں ہوا، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں، کیونکہ ہم اس سرحدی ضلع کپوارہ کی اگر بات کریں، اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں ہندوارہ میں، یہ ٹاؤن ہے، یہاں سے کچھ کلومیٹر فاصلے پر ایک گاؤں ہے ہمارا، ناگرا نار ہے، چند ہی کلومیٹر پہ، میں پرسوں ہی وہاں گیا تھا، تو وہاں پہ اس وقت نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا ہے، انٹرنیٹ کی بات ہی نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے، کوئی کال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیچرس کو کلاس ڈیلیور کرنے میں بھی بہت مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں؟ مشکلات ہی نہیں، ہمیں فون بھی آ گئے، ہمارے ٹیچرس نے، ہمارے بچوں نے ہمیں فون کیا کہ سر ہم 2G نیٹ ورک پہ نہ ہم کلاس لے سکتے ہیں، ٹیچرس نے اپلوڈ بھی نہیں کیا، بفرنگ ہوتی تھی، بہت ساری پرابلم ہوتی تھی، ہم نے بارہ بار ایز ریپرزنٹیٹیو ہم نے کوشش کی، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے، پریس ریلیز کے ذریعے ہم نے کوشش کی سرکار تک یہ بات پہنچانے کی، لیکن ابھی تک آج تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوا، لیکن اب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے ایگزام لینے کا، ایگزام لینا میں آپ سے بالکل میں آپ سے پوچھنا جا رہا تھا یہ ایگزام کے حوالے سے جو ابھی سرکولر آیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا قدم ہے؟ کیونکہ آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ مارچ میں 10 روز جو اسکول کھلے، آپ کو لگتا ہے کہ انصاف بچے کر پائیں گے؟ ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف ٹیچرس اینڈ ایز اے پیرنٹ، میں ماس پروموشن کے حق میں نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بچوں کو ماس پروموشن دی جائے، لیکن اگر دیکھا جائے پچھلے سال 5 اگست سے ہمارے اسکول بند ہیں، پچھلا سال جو حالات یہاں پہ ہوئے اس وجہ سے اسکول بند ہے، اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہوئے، لیکن اگر بچوں کی تعلیم جاری رکھنی ہے آن لائن یا آف لائن کلاس سے، یا آج گورنمنٹ نے ایک اور انیشیٹو لیا کمیونٹی کلاس کا، بہت بڑا اچھا قدم ہے، میں سراہنا کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کی، اپنے سامون صاحب کی، اچھا قدم ہے، ہم نے بیسٹ ریپرزنٹیٹیو کے ٹیچرس فورم کے ہم نے بھی ایک انیشیٹو اٹھایا کہ جہاں پر گورنمنٹ نے یہ کمیونٹی کلاس شروع کیے، اگر بچوں نے انٹرنیٹ کی سہولیات جو ان تک نہیں پہنچی ہے یا 2G کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی ہے، کیوں نہ ہم والنٹیئر بیس پر کمیونٹی کلاس شروع کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، میری گزارش ہوگی آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ ایگزامینیشن کو مارچ تک لیا جائے، مؤخر کیا جائے، مارچ میں ایگزام کیا جائیں تاکہ بچوں کو تھوڑا بہت ٹائم ملے کمیونٹی کلاس کے ذریعے یا آن لائن یا آف لائن کلاس کے، تاکہ وہ اپنا سلیبس کمپلیٹ کر سکیں۔ تو جو سلیبس کٹیلمنٹ کی بات ہو رہی ہے، 30% سلیبس کٹیلمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا؟ جی، کرٹلمنٹ کی بات نہیں ہے، بات ہے بچوں نے کیا پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، طارق صاحب میں سمجھتا ہوں اسکول آنا اور گھر میں پڑھنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اسکول آنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، بچوں کا پڑھنے کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے، اسکول آنا، پھر اپنے ٹیچر سے انٹریکٹ کرنا، اپنے فرینڈس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ایک تعلیمی ماحول بن جاتا ہے، گھروں میں بچے بیٹھے ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے جو ہیں ان کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے نہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بہت سارے پیرنٹ نے ہمیں شکایت کی ہمارے پاس نہیں ہے، مزدور پیشہ لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نہیں سمجھتا یہ بات یہاں پہ کہنی جائز ہے، جو اپنے بچوں کو فون لا نہیں سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ سرکار اپنی طریقے سے کوشش کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو ریئلٹی کہتا ہوں کہ 2G کے ذریعے اسمارٹ یہ جو آن لائن یا آف لائن کلاس، اس کا پورا فائدہ بچوں تک نہیں ہوا، اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جو آپ سلیبس کو کنٹین کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، آپ بے شک امتحان لیں، لیکن امتحانات کو مارچ تک ملتوی کریں، اور کمیونٹی کلاسز کا یا بہتر ہوگا اور 4G ریسٹور کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے کلاسز اچھی طرح سے حاصل کر سکیں۔ اچھا نثار صاحب، لاک ڈاؤن جب جاری تھا تو میں نے خود بھی اس چیز کو اخذ کیا کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں پورے، اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مٹیریل پرووائڈ کیا اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چاہے 10th کی بات کریں یا PUC کی بات کریں یا TDC کی ہم بات +2 کی بات کریں، لیکن گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں انہوں نے یہ جاننا، یہ مناسب نہیں جانا کہ وہ خود وہ کر سکتے تھے، ایک ایک ٹیچر جو ہے وہ 80,000 تنخواہ لیتا ہے، کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے جو نوٹس ہیں وہ مٹیریل بنا کے پھر ان کو پرووائڈ کرتے؟ لیکن ایسا نہیں دیکھنے کو ملا۔ اگر آپ کو کوئی مثال ایسی آپ کے پاس ہے تو بے شک، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، میں ایک مثال لوں گا اپنی گرلز ہائر سیکنڈری، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری ہے، یہاں پر یہاں کے اسٹاف نے، پرنسپل صاحب نے ایک کوشش کی 9th کلاس کے، 10th کلاس کے، 11th کے، 12th کے، ہم نے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹیچرس کی بات بھی کر رہا ہوں، ہاں وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کسی انسٹیٹیوٹ نے کیا ہوگا، کسی جنرلائز کروں گا، ہم نے بیسٹ ٹیچرس فورم کے اپنے والنٹیئرس کو اس میں انوالو کیا، ہم نے زونل پریزیڈنٹس کو، اپنے زونل پریزیڈنٹ کو انوالو کیا، ہم نے کہا کہ جو استاد جہاں ڈیوٹی ہے وہ بات آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو،
لیکن جو جہاں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، جس گاؤں میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں اس محلے سے جو آپ کے بچے ہیں، کہ کسی کے جو ہمارے بچے ہیں، ان اپنے محلوں میں جاؤ جہاں آپ رہتے ہو، وہاں کے بچوں سے بات کرو، ان کو دیکھو کیا پرابلم ہے. اگر اسمارٹ فون نہیں ہے، ان کو آپ نوٹ دے دیں. اگر کمیونٹی کلاس ہو سکے تو آپ ان کو لیں کسی آنگن میں، کسی صحن میں، کسی پارک میں، کسی ایسی جگہ جو کھلی جگہ ہو، ایس او پی کا یوز کر کے ان کو ماسک دیں. یہاں سے ماسک دیں. بے شک ہم تنخواہ لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم ماسک لائیں، سینیٹائزر لائیں تو ان کو دیں. تو ہم نے کوشش کی ہے. اگر ایسا کہیں ہوا یا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے. وہ بات بھی اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے ہم انشاءاللہ. نثار صاحب، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی میسیج کیا رہے گی ٹیچرز کی، اگر ہم بات کریں، یا اگر ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ طارق صاحب، میں چونکہ ایک تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، جموں کشمیر ٹیچرز فورم، جس کے چیئرمین محمد رفیق راثر صاحب ہیں. ہم نے ایک انیشیٹو اٹھایا ہے، ریچ آؤٹ ٹو چائلڈ. دس آور انیشیٹو. وی ہیو conducted programs, we have conducted conventions. We are going to reach to every district and every village inshallah. Reach out to child program کے ذریعے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، اور میں آج یہ میسیج ان تک یہ پہنچنا چاہتا ہوں اپنے جو ہمارے ٹیچرس ہیں، اساتذہ، چاہے وہ کوئی بھی زمرہ ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، ماسٹر ہو، لیکچرر ہو، کوئی بھی ہو. میری میسیج ہوگی کہ اپنے محلے میں کم از کم، اپنے محلے میں جو جتنے بھی بچے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کے ہیں یا پرائیویٹ اسکول کے ہیں، دونوں ہمارے بچے ہیں، تو ان تک پہنچ جائے، نوٹس دیں ان کو، کمیونٹی کلاس کا آغاز کریں. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں. لیکن میری گزارش ہوگی سرکار سے بھی، بہت پرزور گزارش ہوگی کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے صحیح اقدامات اٹھائے جائیں. اسمارٹ فونز بچوں کے پاس نہیں ہیں، اکثر بچوں کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے کچھ متبادل انتظامات کیا جائے. 2G کے بدلے 4G ریسٹور کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہمارے ہیں اور ہمارے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں تاکہ جموں کشمیر میں 4G ریسٹور کر کے بچوں کی تعلیم جاری رکھی جائے. سر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پیر نثار. تو ان سے ہم نے بہت سارے جو سیورل ایشوز ہیں، سیورل اسپیکٹس ہیں، ہم نے ان سے بات کی. اگلے شمارے میں ایک اور شخصیت سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق رحیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.